بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی اطہر وائٹل نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں ایک نیا سیاسی سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ ہے رسہ کشی عدالت عظمیٰ اور پارلیمنٹ کے درمیان۔ آپ کو پتہ ہے کل بھی جو ہے چیف جسٹس کے اختیارات کے سلسلے میں عدالت عظمیٰ نے جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تمام چیف جسٹس کے اختیارات کو عمل درآمد کرنے سے روک دیا ہے اور وہ تاحکم ثانی روک دیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے سلسلہ جو ہے یہ رسہ کشی کا مسلسل جاری ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ اب چاہے صدر صاحب اس پہ دستخط کریں یا نہ کریں، یہ ایک جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ عدالت عظمیٰ میں کہ کارروائی میں یہ ایک طریقے سے مداخلت ہے جو کہ کسی جگہ پہ بھی نہیں لکھا ہے، اور یہ مداخلت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسی رسہ کشی کے سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ کل جو ہے چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اور وزارت خزانہ اور الیکشن کمیشن کے سیکریٹریز کو اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی بلایا تھا تاکہ ان سے معلوم کیا جائے کہ جو فیصلہ پنجاب کے انتخابات کے سلسلے میں جو فنڈز جاری کرنے کے لیے عدالت عظمیٰ نے فیصلہ دیا تھا کہ 10 اپریل تک جو ہے وہ یہ فنڈز جو ہیں جاری کر دیے جائیں الیکشن کمیشن کو، جس پہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ان چاروں حضرات کو سپریم کورٹ نے بلایا تھا۔ اور جب سپریم کورٹ نے بلایا تو چیف جسٹس صاحب نے اس بات پہ سب سے پہلے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا تھا اس سلسلے میں آپ نے فنڈز جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو مہیا کیے یا نہیں کیے، جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی حکومت تو اس پہ راضی تھی، لیکن جب یہ قائمہ کمیٹیوں کو بھیجا گیا تو اس قائمہ کمیٹیوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب اس ریجیکٹ کے سلسلے میں پھر اس کو جب پارلیمنٹ بھیجا تو وہاں پہ بھی یہ ریجیکٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ جو ہے فنڈز ابھی تک جاری نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب بہت برہم ہوئے اور اس کے بعد ان چاروں حضرات پہ بہت زیادہ برہم ہوئے، اور اس کے بعد انہیں اسٹیٹ بینک کے گورنر سے الگ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کے پاس فنڈز ہیں یا نہیں ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ فنڈز تو ہیں، لیکن جب تک پارلیمنٹ مجھے اوکے نہیں دے گی میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس کی روح سے اسٹیٹ بینک کو اب جو ہے وہ جو بھی 21 ارب روپے کا جو خرچہ ہونا ہے پنجاب کے الیکشن انتخابات کے سلسلے میں، انہوں نے حکم جاری کر دیا اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ڈائریکٹ حکم کر دیا ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے آپ جلد سے جلد جو ہے وہ فنڈز جاری کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک، میرا خیال تو یہ ہے کہ حکومت اپنا چیف جسٹس نے جو یہ سب حکم صادر کیا ہے اس کو کمپلائنس کرنا میرا خیال ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں اسٹیٹ بینک اس پہ کس حد تک عمل کرتا ہے اور یہ فنڈز کب تک جاری ہوں گے۔ ناظرین، ادھر جو ہے حکمران اتحاد جماعت کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکم نامہ آئین کے خلاف ہے اور ابھی تک جو یہ سلسلے ہو رہے ہیں یہ جو ہے یہ غلط ہو رہے ہیں اور پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا جا رہا ہے۔ اس حکم نامہ کو ہم بالکل مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس قسم کے جو یہ چیزیں سپریم کورٹ سے اب جاری و ساری ہو رہی ہیں، بالکل اس سے پہلے کبھی بھی اس قسم کا جو ہے یہ رویہ سپریم کورٹ کا نہیں دیکھا گیا۔ ہم تو شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ اس بینچ میں کوئی سینئر جج کو رکھا نہیں ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے کوئی بھی اس میں جج نہیں رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس پہ تشویش ہے اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ حکمران اتحاد کا یہ بھی کہنا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین ساز ادارہ ہے اور آئین ساز ادارے میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہی ادارہ آئین کو بناتی ہے اور اس میں اگر کچھ چینج کرنا ہوتا ہے تو بھی آئین سے منظوری لینی ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے جو حکم نامے اور جو فیصلے ہوں گے وہ جو پارلیمنٹ کے بغیر ہوں گے وہ اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے۔ ناظرین، اب یہ دیکھنا ہے کہ جو فنڈز کے ریلیز کے سلسلے میں اسٹیٹ بینک کو جو ڈائریکٹ حکم نامہ جاری ہوا ہے عدالت عظمیٰ سے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اب اس پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکم نامہ ڈائریکٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ
کے بغیر ہی یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے، لیکن اسٹیٹ بینک میری جہاں تک معلومات ہے اس کو کمپلائنس کرے گا، اور اگر وہ فرض کریں اس میں کمپلائنس نہیں کرتا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کے خلاف کنٹیمپٹ کا کوئی کر دیں، اور پتہ چلا کہ انہی نے جو ہے وہ توہین عدالت کی ہے تو گورنر اسٹیٹ بینک بھی اپنی نوکری سے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے آگے کیا ہوگا، یہ رسہ کشی کب تک چلتی رہے گی۔ ناظرین، میری تو دعا ہے کہ یہ رسہ کشی اب ختم ہونی چاہیے۔ پہلی ملک میں اتنے بحران ہیں جس سے نمٹنا ہی کوئی آسان نہیں ہے۔ ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی اور IMF کا جو اسٹاف لیول معاہدہ ہے وہ بھی ابھی تک پڑا ہوا ہے، اور یہاں مسلسل جو ہے سیاسی استحکام آ ہی نہیں رہا ہے۔ حکومتیں، اتحاد اور اپوزیشن پارٹی بھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کھڑی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہی ہے۔ اب ایک یہ نیا سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کا جو یہ سلسلہ بیان بازی کا چل رہا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ناظرین، میری اور آپ کی دعا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے جو بڑے بڑے ادارے کے چیفز ہیں، جس میں قانون بھی ہے، جس میں گورنمنٹ بھی ہے، جس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں، جس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، سب مل بیٹھیں اور اس ملک کے لیے کوئی اچھا سا فیصلہ کریں، اور وہ ایسا فیصلہ ہوگا جو تمام فریقین کو جو ہے وہ قابل قبول ہو اور عوام بھی اس سے خوش ہوں۔ تو ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی۔ اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔